الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نمبر 50. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کہی جا رہی ہے؟ پچھلی ساری باتیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے. اب نافرمانیوں میں ایک بڑی نافرمانی ان کی عقیدے کی بھی، اور اس کو اللہ رب العزت یہاں پر کھول رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں آپ کہہ دیں کن سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہیں؟ کہہ دیں کہ نہیں ہے میرے پاس خزائن اللہ. خزانون، خزن کے لیے تمام کے تمام خزانے جتنے بھی ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اس میں رزق کے بھی ہیں. جتنے بھی خزانے آپ سمجھتے ہیں دنیا پہ انسان کے لیے بنے ہیں وہ سب خزن کے اندر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہو نہیں ہے میرے پاس خزائن میرے پاس نہیں ہے. اب اس کے اندر سب سے بڑھ کر تو دیکھ لیں رزق کے اور رحمت کی کنجیاں وہ کس کے پاس ہے؟ تو اللہ کے پاس ہے. اب یہ خزائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہیں. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا، چاہے تو آپ بادشاہیت والے بادشاہ نبی بھی بن سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا اپنے لیے؟ کہ فقر کو، بزرگی کو پسند کیا. اور اگر آج بھی جس طرح جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے ہوتے تو پھر سب سے پہلے تو اپنے گھر کو دیکھتے. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والے کے لیے بہترین، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کے لیے تیار کرے یا شوہر اپنی بیوی کو کھلائے. دنیا کا سب سے قیمتی صدقہ ہے. تو پھر وہ کیوں محروم رہتے ان چیزوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو محروم نہ رکھتے. سب سے پہلا حق کی اولاد کا انہیں نہ محروم رکھتے. سب سے بڑھ کر طالب علم دین کے ابو ہریرہ، کس قدر مسجد نبوی بھری پڑی ابو ہریرہ کے ناموں سے، لیکن کیا ہے وہ گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ظلم کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہ کرتے اگر خزانے اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں. تو آج ہی جو ہم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا اور ازکنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے میرے پاس خزانے. اور کہلوا کون رہا ہے؟ خزانوں کا مالک. ان سے کہو کہ یہ نہیں ہے میرے، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک جگہ تو اللہ رب العزت سورہ فاطر میں بھی کہتے ہیں نا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اگر اللہ رب العزت چاہے کیا کرنا؟ دروازے بند کر دے رحمتوں کے، تو کوئی نہیں ہے ایسا جو ان کو کھولے، کہ کوئی ان کو نہیں کھول سکتا. اور اگر وہ بند کرنا چاہے فلا مرسل لہ من بعدہ وہو عزیز الحکیم، اور اگر وہ اس کو بند کرنا چاہے تو پھر اس کو کھولنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو یعنی نہ تو میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک ہوں اور نہ میں ان کو چینج کر سکتا ہوں، میں ان کو بدل بھی نہیں سکتا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹے کا نام محمد رکھیں گے، جا کے وہاں پہ ستونوں کو جو ہے گلے لگا لگا کے رونا، اور اللہ کے رسول میں نے یہاں سے لے کے جانا. وہ تو تصرف بھی نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے بیٹی لکھ دی ہے تو وہاں جا کے اگر ہم اپنا معجزہ چاہ رہے ہیں کوئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں. غیب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک غیب ہوتا ہے حصی، ایک ہوتا ہے مطلق. غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حصی اور دوسرا مطلق. حصی کون سا ہے؟ باہر سڑک پر، باہر گلی میں، اسٹریٹ میں آپ جائیں گے، یہاں مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے اس وقت، کون سی گاڑی آ رہی ہے، کون ہے، کیا کھڑا ہے، کون بیٹھا ہے، نہیں. آپ جب باہر جائیں گے، جب میں باہر جاؤں گی تو وہ مجھے سامنے آ گیا میرے، اب وہ غیب نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مطلق. مطلق کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے، اپنے بندوں کی ضرورت یا اپنے بندوں کی رہنمائی حکمت کے تحت اپنے رسول کو دیں گے، بس وہ غیب ہے. اس کے علاوہ غیب نہیں ہے. اور غیب کا مالک بھی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ایسا کچھ کر سکتے کہ مجھے سب نظر آتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے مالک ہوتے تو جبرائیل 40 سال کے بعد کیوں نظر آئے؟ اور اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نظر آئے؟ سب کو نظر آتے ہے نا، صرف اور صرف کس کو نظر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ غیب تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ بتا دیتے کہ ابو طلحہ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، ابو ہریرہ یہاں فوت ہوں گے، ابو ہریرہ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ نہیں بتا سکے۔ تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس، اللہ جتنا چاہے۔ اور کیا کہ ام عائشہ رضی اللہ کیا کہتی ہیں؟ ام عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں ان کے پاس مسروق رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں آیا، مسروق رضی اللہ یہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے کہا اے ابو عائشہ، یہ ان کی کنیت، ٹھیک ہے، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ میں نے غرض کی وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہتی ہیں ایک تو یہ کہ جس نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا ہے، تو اس نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا۔ مسروق رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، میں نے یہ سنا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے عرض کی اے ام مومنین مجھے بات کرنے دیں اور جلدی نہ کریے گا، جلدی نہ کریں، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ فرمانے لگی اس امت میں سب سے پہلے میں ان آیات کریمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والی تھی اور میں نے پوچھا، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے؟ وَلَقَدْ رَبَّتَ تحقیق دیکھا اس نے اس کو وہاں 2 دفعہ، کہتے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے سب سے پہلے میں نے ہی پوچھا تھا، اور جب میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیتوں سے مراد جبرائیل ہیں، میں نے انہیں ان کی اصلی حالت میں دوسری دفعہ دیکھا، وہ جبرائیل تھے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ 2 مرتبہ جس کے کہتے ہیں آیت میں ذکر ہوا وہ کون تھے؟ جبرائیل تھے۔ میں نے دیکھا وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اتنے بڑے ہیں جبرائیل۔ یہی تو وجہ جب ہم سبحان ربی العظیم میں جا کے ایک اور تسبیح بھی کرتے ہیں نا، سبوح قدوس رب الملائکات والروح، روح کون ہے؟ جبرائیل ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اتنا میں کمزور ترین، اس کا مطلب وہ بھی تیری مخلوق ہے، وہ اتنا بڑا جو پورے آسمان پہ چھائے وہ بھی کمزور ہے نا، اللہ تو اتنا بڑا۔ دیکھیں اللہ نے کہاں سے رسول کے نام زبان سے نا نکلوائی ہے، ہماری رہنمائی کروائی ہے اگر ہم غور کرنا چاہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ان سے تو گھیرا ہوا تھا آسمان کو جبرائیل نے۔ عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد فرمایا میں نے تو نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اس کو نگاہیں پا سکتی، وہ سب کو پا سکتا۔ کتنا انسان ہوتا ہے جمرے پہ، ہے نا۔ مجھے تو اس آیت کی اس وقت بڑی پیاری سمجھ آئی تھی کہ جب ساری سر نظر آ رہے تھے اور اتنے ہاتھ اٹھے تھے، اتنے ہاتھ کہ کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے تاک راتوں میں، اور سب کو اللہ دے رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، ہم نہیں اللہ کو پا رہے، اللہ سب کو پا رہا ہے نا، اللہ سب کو پا رہا ہے۔ کتنی دنیا وہاں جاتی ہے، سب لے کے لوٹتی، لے کے نہیں لوٹتی، دگنا لے کے لوٹتی ہے، اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو عائشہ کہتے ہیں یعنی اس کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی کہ، اور وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے، آنکھیں نہیں کر سکتی، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اور کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے مگر وہی یا پردے کے پیچھے سے۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ جو کوئی یہ خیال کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ کر کے جائیں، کچھ چھپا کے جائیں۔ تو یا ایھا الرسول بلغ، یہ بہت خوبصورت اور واضح آیت ہے۔ اور تیسری بات ہم عائشہ کہتی ہیں یہ کہ جو آدمی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والی باتوں کو جانتے ہیں، اس نے بھی اللہ کے رسول پر کیا کیا؟ جھوٹ باندھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فرمایا ہے قرآن میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آسمان اور زمینوں میں جو غیب ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کون کہہ سکتا ہے؟ اب یہ واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے پاس غیب ہے ہی نہیں، غیب اتنا ہے جتنا اللہ رب العزت دے دیں۔ جبرائیل کتنی دفعہ آتے، کھڑے ہوتے، بات کرتے، چلے جاتے، جب صحابہ پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبرائیل تھے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ پتا ہوتا۔
اور اگر سارے ہی پیغمبروں کے پاس ہوتا تو پھر ابراہیم صلاۃ السلام نے کیا کہا؟ لا کے بچڑا رکھ دیا. اور پھر کیا ہوا؟ ابراہیم خود ہی ڈر گئے، خوف محسوس کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. یہاں اتنے جلیل القدر ابراہیم کو بھی نہیں پتا غیب کا علم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم ان پہ کھولا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے، اس کی کاشت کرو، اور کاشت یہ ہے جنت کی. تو آگے کی بات تھی نا، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں، اگلی ساری باتیں وہ بتا کے چلے گئے. تو یہاں پر پھر اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے کہو وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہاں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہے. وہ ساری چیزیں جو ہم نے رکھی ہیں نا، ان میں سے ایک کا دعویٰ بھی نہیں ہو رہا. نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تمہیں کچھ دینے کا خزانہ رکھتا ہوں اپنے پاس اختیار، نہ انہیں پھیرنے کا تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. کیوں؟ لوگ تو فرشتوں سے بھی مدد مانگتے ہیں. وہاں بھی مدد کے لیے کاٹا توحید، دوسرے نمبر پہ بھی تیسرے نمبر پہ میں فرشتہ نہیں ہوں. اگر فرشتہ ہی ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہنے والوں نے جو اس کی تفسیر کی وہ یہ بھی کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مانگ سکتے ہیں. کس طرح مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا تھا اللہ تعالیٰ کیا کر؟ جبرائیل کے ذریعے مدد کر. ٹھیک ہے، حسان رضی اللہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر کرتے تھے، شعر بولتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کرتے تھے؟ پھر اس کے لیے اپریشیٹ کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعا، اللہ تعالیٰ حسان کی روح قدس کے ذریعے مدد کر جیسی تو نے عیسیٰ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسان پڑھو، بولو، ان کو تمہارے شعر ہمارے تیر اور تلوار سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور تم اس کو بولو، تم پڑھو. اب وہاں تو جو تائید مانگی گئی تھی وہ جبرائیل سے مانگی گئی ہے، لیکن کہا کس سے گیا؟ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کر؟ جبرائیل کے ذریعے مدد کر. اب یہ تو ہیں فرشتے. قرآن میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قیامت تک رہے گی یہ آیت. ہم نے یہ اتاری رات، اور اس رات کی ایک بڑی برکت کیا ہے، تاک رات میں یہ کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل اترتے ہیں، وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، فرشتے اترتے ہیں، اور ساتھ میں روح. کون سی روح؟ امی دادی کی تو نہیں نا جو ہم بچپن میں سمجھتے، جبرائیل روح. اب جبرائیل تو آ رہے ہیں، جبرائیل کے ذریعے تو آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے تو غزہ کی مدد کر، تو مجاہدین کی مدد کر، اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر. ہمارے علم میں کسی بھی چیز میں ہم آج کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہمیں مل رہا ہے. لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری مدد کر، ان کے وسیلے سے ہماری مدد کر، تو وہ نہیں ہو سکتی. وہ فرشتے ہیں. آپ دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ فرق ہے دونوں میں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی ہوتی تو خیبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو نہ بلاتے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کیا کہتے تھے؟ چیف کمانڈر جو گزرے ہیں ان کو بلاتے. بڑے مارکہ بدر اور احد میں کون چیف کمانڈر تھے؟ حمزہ رضی اللہ. تو پھر ان کو بلاتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پہ کس کو دے رہے ہیں بلا کر؟ حضرت علی کو دے رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ نے شرک کی جڑ ہی کاٹ دی. کتنی پیاری ہے، کہ سالی کے لیے آپ کے چچا کو لے آئے. پہلے وہ تھے تو ان سے، اب ہم ان کو آگے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کے لیے. اور انہوں نے دعا کی اور واقعی میں ہوئی، بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے خوشحالی اتاری. اب فرشتے سے اس طرح سے تو نہیں ہے نا. اب فرشتے کو ہم اٹھا کے آپ کے ساتھ ملا دیں اور پھر کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میری مدد کریں، یا آپ حاضر و ناظر ہیں، یا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میری مدد فرما دیں. تو ایسا نہیں ہے. اب اللہ رب العزت یہ بھی تو کہتے ہیں نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پڑھ کر آئے نا. تو اب ہم کیا کریں؟ المدد نماز، المدد نماز، نماز میری مدد کر، صبر میری مدد کر. نہیں. تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اپنے مقام سے نہیں بڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غلف ہے نا، غلف سے ہم نے آگے لے گئے ہم سب کچھ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آگے کہتے ہیں، انہوں نے سجدہ کر دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سر اٹھاؤ. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ہرا کے پاس سے گزرا تھا، میں نے دیکھا وہ اپنے بادشاہ کو کر رہے تھے سجدہ، مجھے لگا آپ سے بہترین کون ہے، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، میں نے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اگر کرنا ہوتا تو میں مقام دیکھ کے کہتا کہ شوہر کو کرو. اور پھر اسی حدیث میں دیکھیں یہ الفاظ ہیں آگے بہت پیارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ بھی ایسا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گا، لیکن میں ایسے نہیں کروں گا. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ لا علمی ہے، اس قرآن سے دوری ہے.
کیوں ریورٹ جب ہوتے ہیں لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کا بہترین ایمان کیوں ہوتا ہے ہم سے؟ وہ دیکھتے ہیں جب عمل تو پوچھتے ہیں نا کون سی چیز پر ہو تم؟ وہ کہتے ہیں ہم کتاب پر ہیں. چلاؤ کتاب دکھاؤ. اگر ہم کتاب سے ہیں، ہم نے علم سیکھا ہے تو یقیناً پھر تو انسان بچے گا نا، کیونکہ یہ آیتیں نہیں ہم پڑھ رہے، کتنی واضح آیا تھا ہمارے سامنے آ گئی. تو اس میں حاضر ناظر ہونے کا اور یہ سب ہونے کا یہ تو غلط ہو گیا معاملہ. ہاں وسیلے ہم نے پڑھے ہیں، وسیلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، آپ کے نیک اعمال ہیں. اب اگر ان 3 لوگوں نے جو غار میں بند ہو گئے، انہوں نے کیوں نہیں اس وقت کہا کھڑے ہو کر کسی بھی رسول کی مدد کیوں نہیں مانگ لی؟ حدیث ہمارے پاس موجود ہے. حضرت عیسیٰ سے مانگ لیتے، نوح سے مانگ لیتے، کسی سے مدد مانگ لیتے، لیکن نہیں، وہاں انہوں نے کون سی مدد طلب کی؟ نیک اعمال. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پھر ہمیں آپ سے نے واضح کر دیا اللہ کی صفات، تمہارے نیک اعمال، یہ وسیلہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ صدقے، وہ بھی الفاظ جو ہے نا اس پر بڑا اختلاف ہے، صدقے والے الفاظ پر بھی اختلاف ہے. دعا کرنی اللہ رب العزت کو اس کو جوش اس کی صفات سے دلایا جائے، اللہ کے ناموں سے. کیا ماں کے پاس آ کے بچہ اگر یہ بات کرتا رہے، چاچی بھی تو دیتی ہیں، چاچی آپ سے اچھی، چاچی کے ذریعے، اچھا چاچی کا آپ کو واسطہ، مامی کا آپ کو واسطہ، تو ماں باپ دے دیتے ہیں. ماں کو بھی کیا اچھا لگتا ہے جب ابھی اس کی ممتا کو ہی لا کر بات رکھی جائے، اس کی شان اس کے مقام پر رکھی جائے. تو یہاں پر کیا کر دیا؟ بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے. اب اگر کرنا ہی سجدہ ہوتا تو پھر دیکھیں حضرت آدم کو سجدہ ہوا، وہ بھی نبی تھے، جلیل القدر نبی ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اگر ہم اپنی زبان میں یا اپنے اس میں دیکھ رہے تو ہم کہیں گے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ آخرت کے لیے آ گئے نا، جنوں انس کے لیے رسول بن گئے، رحمت العالمین بن چکے ہیں قیامت تک کے لیے، تو پھر ان کا زیادہ حق ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں، ہم نہیں کریں، ہے نا، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کیا کرو کہ تم بتا دو کہ اللہ کے کاموں میں میرا کوئی حکم نافذ نہیں ہے، اور میں اپنے مقام کو اللہ کے مقام سے آگے بڑھنے کا دعویٰ نہیں دیتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی کرتا ہی نہیں کسی بات کی سوائے وحی کے، سوائے وحی کے. وہی 2 طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی اور ایک ہوتی ہے واضح. جو چھپی ہوئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو واضح کر دے اللہ تعالیٰ تو کون سی کر دے؟ جو اللہ تعالیٰ خود کر دے، بندوں کی رہنمائی کے لیے جو خود پیغمبر پہ اتارے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم رکھتا ہے، اور جتنی وحی اللہ اتار دے. لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے، خواب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہی کام ہو گیا، میں نے یہ خواب دیکھا تھا، یہ ہوا. آپ نے اس کام کے ہونے سے پہلے خواب دیکھا تھا، تو اللہ نے وہ خفیہ الہام وہ آپ پر واضح کر دیے، تو سامنے آ گیا، تو یہ وحی ختم ہو گئی. وحی پہ میں کیا کرتا ہوں؟ یقین کرتا ہوں جتنی اللہ مجھ پر اتارتا ہے. کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اندھا اور آنکھوں والے برابر نہیں ہوتے؟ اب یہ ہمارے لیے ہے نا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس سے مدد مانگیں، کون مدد کے لائق ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ انسان ہے، اور وحی کی جاتی ہے. وحی جب بھی کی جاتی ہے کس پہ کی جاتی ہے؟ رسولوں پر کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم کہتے ہیں نا مریم علیہ السلام، تو اس میں اختلاف ہے علماء کا. کچھ کہتے ہیں کہ علیہ السلام نہیں ہے، اصل وہ صدیقہ ہے، کیونکہ وہی الرجال مردوں پہ اترتی ہیں. تو کچھ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جبرائیل آئے تھے، جبرائیل تو آئے تھے، اس وجہ سے بھی ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن زیادہ راج القول ہے کہ وہ صدیقہ ہیں. جی مریم علیہ السلام تو ہم کہتے ہیں نا، تو لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ جبرائیل تو آئے ہی ہیں ان کے پاس، پھل بھی لے کر آئے ہیں، بشارت بھی دینے آئے ہیں. اور دوسرا اگر ہم کہیں کہ وہ نبیوں کی صفت تک پہنچتی ہیں تو نہیں، کیونکہ رجال پر ہمیشہ مردوں پر ہی ایمان اترے، یعنی نبوت اتری ہے. کہ ویسے ہم ان کو صلاۃ السلام جیسے کہہ لیتے ہیں سلامتی کے لیے. تو اس آیت میں دیکھیں کیا ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت میں حقیقت رسالت کو واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے کیا، حقیقت ہے کیا رسالت کی. اللہ کا پیغام لانے والا رسول ہمیشہ کیا ہوگا؟ انسان. وہ فرشتہ بھی نہیں ہے، وہ غیب بھی نہیں جانتا، اور وہ تمام اختیارات زمین آسمان کے اپنے پاس نہیں رکھتا. اس کے پاس دنیا کے خزانے ہی نہیں ہوتے، اس کو غیب کا علم ہی نہیں ہوتا، اس کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے. وہ رب کی طرف ہدایات لاتا ہے، اور پھر جو وہی اس کے پاس آتی ہے اس کے ذریعے لوگوں کو پہنچا دیتا ہے. بس یہ ہے. دوسرا اس آیت سے ایک اور چیز معلوم ہو رہی ہے کہ رسول کا فریضہ کیا ہے؟
رسول کا فریضہ ہے صرف اور صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور انہیں ڈرا دینا اور خوشخبری دینا، صرف یہ ہے۔ اور رسالت کے بارے میں پھر کیا غلط فہمیاں ہیں؟ رسول غیب کا علم رکھتے ہیں۔ غیب کا علم کون رکھتا ہے ویسے؟ کاہن ہے نا، کاہن رکھتے ہیں نا، اللہ تو رکھتے ہیں، انسانوں میں اگر رکھے تو غیب کا علم تو پھر کاہن نہیں رکھے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، رسول کے ہاتھ سے معجزات صادر ہوتے ہیں، وہ کام کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ چاہے گا تو وہ کام کریں گے، ورنہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر انسان کسی کو پکڑ لیتا ہے جنات وغیرہ سے، جادوگروں سے لے، تو وہ تو پھر عامل ہے نا۔ اگر جس نے کام لینے ہیں، معجزے دکھانے ہیں لوگوں کو، تو وہ تو پھر کس کے ذریعے لے گا کام؟ عاملوں کے ذریعے۔ تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ عامل ہو گیا۔ اللہ کے رسول عامل نہیں تھے، وہ تو اللہ معجزے اتارتا تھا، تو وہ عامل نہیں تھے۔ تو آج جو بھی ہم ان کے بارے میں سوچیں گے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم مقام میں کہیں بہت نیچے لا رہے ہیں یا کہیں بہت اونچا کر رہے ہیں۔ ہم مقام میں غلطی کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، جس کو غلو کہا گیا ہے۔ پھر ایک اور بات پتہ چل رہی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں یہاں پر هل يستوي الاعمى والبصير، کیا آنکھوں والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کس طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نہ اندھا ہے، اس کو کیا نظر آ رہا ہے اور وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بس ہاتھ لگائے گا نا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں جس کی آنکھیں ہیں وہ سب دیکھے گا، اس کے سامنے ٹیسٹ بھی ہے، رنگ بھی ہے، چوائس بھی ہے، مجھے یہ کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں علم اور اتباع کرنا، وہ بینا ہے جو پیروی نہیں کرتا وہی کی، وہ کون ہے؟ وہ اندھا ہے۔ یعنی قرآن اور سنت کا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ اندھا ہے، چاہے اس کی دنیا میں جتنی مرضی خوبصورت آنکھیں ہو جائیں، جھیل سی ہو جائیں، آنکھوں پہ ایوارڈ لے لے، لیکن کیا ہے؟ وہ اندھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ یہ بتاؤ کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہوتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آیت کے آخری حصے میں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے کہ کون کہاں سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اس کا میں شان نزول آپ کو بتا دوں۔ ابن مسعود سے روایت ہے، قریش کی ایک جماعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خباب بن ارت رضی اللہ، سہیب رضی اللہ، بلال رضی اللہ بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر قریش کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ ان لوگوں سے راضی ہیں؟ پھر بطور طنز کہا اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے انہیں منتخب کر لیا کیا فضل کے لیے؟ ہمیں کیا ہوا ہے اللہ نے فضل کے لیے منتخب، اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم آ جاتے ہیں اور آپ کی بات مان لیتے ہیں اور آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر یہ والی آیت اتاری، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ ان کو خبردار کریں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا کہ اس کے سوا کوئی ان کا نہ حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ وَأَنذِرْ بِهِ، آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کر دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں قرآن کے ذریعے، انذر بھی کون ہے یہاں؟ قرآن کے ذریعے ان کو خوف دلائیں۔ قرآن جس ساری مخلوق کے لیے دیکھیں انداد، مگر اس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جنہیں کیا ہوگا؟ یقین ہوگا کہ آخرت کا گھر اس میں سے نکلے گا، اس میں سے ہی ہے جو بھی ہے۔ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے گا، مطلب جو لوگ یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں اس دنیا سے آخرت کے گھر میں منتقل کرے گا، تو پھر ان کے لیے اس میں نفع ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اس کے بعد انذار، ٹھیک ہے، انذار کے کیا نتائج نکلتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کے روح سے؟ ڈرانے کے، انذار یعنی ڈراوا۔ دراصل آخرت کے بارے میں واضح کی گئی ہے نا بات، تو انذار سے وہ امور واضح ہو جاتے ہیں جن سے وہ پہلے ہی ڈرتے ہیں۔ انذار کی وجہ سے لوگ متقی بن جاتے ہیں، اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ میرے کاموں کا حساب لینے والا ہے۔ پھر انذار کس کو کہتے ہیں؟ انذار کی وجہ سے اللہ کی حدود توڑنے سے انسان بچا رہتا ہے۔ پھر اس آیت سے ایک اور چیز معلوم ہو رہی ہے، ڈراوے کن لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ کن لوگوں پر نہیں ہوتے؟ جو ڈرتے ہی نہیں، جنہوں نے نصیحت ہی نہیں لینی، ان پر ڈراوے کوئی اثر نہیں کرتے۔ پھر ایک اور بات پتہ چل رہی ہے اس آیت سے، انسان کے اندر بے خوفی کی نفسیات پیدا ہونے کا عام طور پر کیا سبب ہوتا ہے؟ بے خوف ہو جاتا ہے۔ بے خوفی کا سبب بزرگوں سے وابستگیاں بھی ہیں۔ جی کیا مطلب؟
بزرگوں سے وابستگیاں بھی ہیں، بے خوف ہونے کا وہ نتیجہ. ہمیں بخشوا لیں گے. ہاں وہ ہمیں دیکھیں گے، اللہ کے ہاں ان کو کھڑا کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. انسان کے اندر بے خوفی کی نفسیات پیدا ہونے کے عام جو سبب ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بزرگوں سے وابستگی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دنیا پرستی بے خوفی کا سبب بنتی ہے. لیس لہم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی مددگار. یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو ان کے معاملے کی ان کی سرپرستی کرے، ان کا مطلوب حاصل ہو جائے اور ان کی تکالیف دور ہو جائے. اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اور کیا معلوم ہو رہا ہے؟ حشر کے دن کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ مرضی اللہ کی، یہاں بھی اللہ ہی کی مرضی ہے، وہاں بھی اللہ رب العزت کی مرضی ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کی کیوں بات کر رہے ہیں بچ جائیں؟ یعنی یہ جو ان کے فاسد اعتقادات ہیں نا اور ردی اخلاق ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے بچ جائیں، ان کو چھوڑ دیں، بچ جائیں ان سے. جیسے سیدنا ابن عباس نے کہا انہیں ڈراؤ تاکہ وہ دنیا میں ڈر کر رہیں اور کفر و معاصی سے بچیں. جن کے عقیدے، جن کے اخلاق فاسد ہیں، ان کو ڈراؤ تاکہ یہ بچ کے رہیں دنیا میں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اب سیدنا سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور کیا ہوا؟ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہا؟ ان کو مجلس سے نکال دیں. آپ انہیں نکالیں. وجہ کیا ہے ان کو نکالنے کی؟ یہ کل کو ہم پہ جرت نہ کریں، غریب ہیں، ہمارے غلام بھی رہ چکے ہیں، ہم تو انہیں کوئی اتنا خاص نہیں سمجھتے، آپ ان کو یہاں سے اٹھا دیں. بیٹھتے ہوئے ظاہر ہم اپنے آپ کو ڈیگریٹ محسوس کر رہے ہیں، کہاں ہم مالک اور کہاں یہ لوگ. آپ ان کو یہاں سے اٹھا کر بھیج دیں، کل کو ہم پہ جرت نہ کریں. یعنی ان کی سوچ دیکھیں کتنی نیچے گری ہوئی ہے. کتنے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے، ان کے ساتھ پئیں گے، یا ان کے لیول پہ آ کے کچھ سیکھ لیا ہم نے کوئی لفظ برابر ہو جائیں گے. تو یہ تو برابر ہو جائے. یہ تھی ان کی سوچ کی. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں ان لوگوں میں سے کون کون سے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی، بلال اور 2 اور آدمی تھے. یہ کہتے ہیں ان کے نام نہیں لے رہا ہوں، یعنی وہاں پر یہ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا. آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اگر وہ غیب کا مالک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وہی اتارے، ہے نا. غیب کا پتہ ہوتا تو عبس و تولى میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ نے نہیں منہ بنانا، ان کو چھوڑیں، اس کی طرف دیکھیں، یہ کہ نبینا کو ہی دیکھیں، یہی آپ کے لیے بڑی بہترین امت بن جائے گا. یہاں پہ بھی یہی اللہ کہہ رہے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فوری کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی بات. کیا ڈال دی؟ اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی. اور وہ آیت کیا؟ ان لوگوں کو دور نہیں ہٹانا جو کیا کرتے ہیں آپ کے رب کو پہلے اور پچھلے پہر بھی پکارتے ہیں. کتنا خوبصورت عمل ان کا بتایا جا رہا ہے نا. ان کا چہرہ چاہتے ہیں. کس کا چہرہ چاہتے ہیں؟ اللہ کا وجہ، اللہ کی توجہ چاہتے ہیں. لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جسم جہاں مرضی ہو، کیا بس کعبے کی طرف ہم نے یوں ہی کرنا ہے؟ جب ہم سیدھے ہوں گے جسم بھی وجہ میں آتا ہے. وجہ چہرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جسم کے لیے بھی، ٹھیک ہے، توجہ کے لیے بھی. یعنی دوسروں کی مجالست کی امیدیں اہل اخلاص اور اہل عبادت کو اپنی مجلس سے نہ نکالیں. ان کی خاطر جو کیا ہے مخصوص ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ خالص ہے، جو ہمیشہ اپنے رب کو پکارتا ہے. کس طرح پکارتا ہے؟ یہ جو پچھلے پہر اور صبح کے پہر کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ کے اذکار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کے فجر اور عصر کی اہمیت بھی سامنے آ رہی ہے. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت مجلس سے محروم ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ تو یہ تھے جو اشراف ہیں، لیکن جن کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ خالص ایمان والے ہیں. اللہ رب العزت سورہ کاف میں بھی ایک جگہ کہتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں، مطلب ان کے ساتھ جڑا رہیں، اپنا آپ جوڑ کے رکھیں ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ جو صبح میں اور شام میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں. آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں، یعنی ان کو اگنور نہ کیا جائے، مزید کو نہ دیکھا جائے. یہ بہترین ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ کے قریب بیٹھے ہیں. آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. تو ہمیں یہاں سے ایک اور بھی چیز معلوم ہو رہی ہے کہ جو اہل دین ہیں، کہ اہل توحید لوگ ہیں نا، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ملنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے،
ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اہل توحید کے ساتھ دعوت تو سب کو دینی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی کوئی بے خوف ہے، دنیا میں دھنسا پھنسا پڑا ہے، تو پھر کم از کم اپنی توجہ کا مرکز اس کو نہیں بنائیں، صلہ رحمی کریں لیکن اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنائیں کہ اب یہی مجھے پسند ہے، مجھے اسی کا ہی پیچھا کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں نا، ایسے انسان کے پیچھے نہ لگے جس کی خواہش ہی دنیا رہ گئی، جس کو میں نے اپنی یاد سے ہی غافل کر دی ہے۔ دیکھیں ایک دیندار بندہ ہمیں یہ یاد کرواتا ہے، اس کے اٹھنے سے پتہ چلے گا اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کی نیکی سے پتہ چلے گا، اس کے زکوٰۃ دینے سے، اس کی باتوں سے، اس کے توکل سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ نیکی کر رہا ہے، ہمیں ترغیب ہو رہی ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خوشبو نہ بھی لیں تو خوشبو والے کے پاس آئیں گے تو کیا ہوگا، اپنے اندر سے مہک تو اچھی آئے گی، احساس اور تاثر تو اچھا آ رہا ہوگا نا، ذہن بدل جائے گا انسان کا۔ تو جب ہم بیٹھیں گے دنیا دار کے پاس تو اس کے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کو تسکین دے، آپ کے دین پہ رکھ کے، اسے تو وہ کرنا ہے جو اس کا معاملہ ہے، پھر کیا کریں گے، کتنی دیر اس کے ساتھ باتیں کریں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا فلاں فلاں کے پاس ہم اس لیے نہیں بیٹھتے، کیا کریں، کتنی ہم باتیں کر لیں کپڑوں کی، کتنی ہم گھروں کی کر لیں، کتنی ہم دنیا کی باتیں کر لیں، نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو پاگل نہیں کرنا جس کے دل کو میں نے غافل کر دیا، اور وہ کیوں غافل ہوا، کیونکہ اپنی خواہش کے پیچھے، وہ خواہش کے پیچھے کون لگتا ہے، جو احکامات کو نہیں مان رہا، وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب خواہش کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ خواہش جو ہے احوا ہوا ہے نا، قرآن میں کیا آتا ہے، جیسے یہ ابھی آ رہا ہے سورہ کہف کے اندر وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ٹھیک ہے، حمزہ ہا واو یہ اس کا روٹ ہے، اور ہوا اسی سے یہ لفظ ہوا کا مطلب کیا تھا، اوپر سے نیچے گرنا یا نیچے کی طرف آنا، یعنی اپنی خواہش کو نیچے کی طرف لے آئے۔ تو اب یہاں معلوم ایک اور بھی بات ہمیں ہو رہی ہے اس آیت میں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، کیا معلوم رب کو پکارتے ہیں، اور کس طرح پکارتے ہیں، کیا حاصل کرنے کے لیے پکارتے ہیں، اللہ کی خوشنودی، صرف اللہ کی رضا، ایسا نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی پوری ہو، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے تو اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کہ مجھ پر فرض ہے اب کیا کریں مسلمان ہے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، نہیں دل چاہ رہا مجھے پڑھنی ہے اس ٹائم، مجھے اس ٹائم نیند بھی آ رہی ہے، میں اس ٹائم بہت اچھی بھی پڑھ سکتی تھی، چاہے میں بیٹھ کے بھی پڑھ لوں، لیکن کیا کروں، کیوں پڑھ رہی ہوں، بس میں اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ کی خاطر نا۔ اور ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس آیت سے کہ رات دن رب کو پکارنے اور رب کی رضا چاہنے سے مومن کیسا انسان بن جاتا ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھیں مومن رات دن اللہ کو پکارنے سے ایک تو خالص ہو جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، پھر وہ دو ایسے کام ہیں جو مومن کو اللہ کے لیے مخلص اور کیا کر دیتے ہیں، اخلاص والا بنا دیتے ہیں، صبح بھی پکارا ہے شام کو پکارا، یہ دو کام پھر اس کو خالص کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، ورنہ غفلتیں ہی ہے نا زندگی میں، صبح بھی بھاگ ہے اور شام کو بھی بھاگ ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر، عصر زمانے کی قسم بہت تیزی میں ہے، اور وہ تیزی شروع ہو جاتی ہے اپنے گھروں کو بھاگنا ہے، پرندے تک انہیں اپنے گھروں میں بھاگنا ہے، گہما گامی نفسا نفی چل جاتی ہے ایک نا۔ تو اور کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول کیسے ممکن ہوتا ہے، یہاں پر جب انسان خشوع سے اللہ کو پکارے گا، اللہ کی خاطر، اللہ کا چہرے کے لیے، اور جب وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت بھی کرے گا اور احترام بھی کرے گا، نماز بھی جماعت سے پڑھے گا اور تلاوت اور ذکر بھی کرے گا، اس وقت یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ مومن کب اپنے رب کو پکارتا ہے، کب پکارنے لگ جاتا ہے، جب اس کی زندگی حقیقت میں اپنی حقیقت اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگے، پھر یہ اپنے رب کو صحیح پکارنے لگتا ہے۔ دیکھیں زندگی کے کچھ ایسے بھی چانسز گزرتے ہیں، واقعات بھی گزرتے ہیں، ہمیں نا حقیقت، مقصد اور پھر خالق کے ہونے کی حقیقت پتہ چلنے لگ جاتی ہے، پھر ہم کیا، ہماری سمجھ میں کیا چیز آتی ہے، پھر ہم کس انجام پر پہنچتے ہیں، اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں، بس اب اللہ کو ہی اپنا بناتے ہیں، ہے نا، پھر کیا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے ہاں یہ واقعی یہ فائدے کی چیز تھی، میرا فائدہ گزر گیا ہے، میری اتنی عمر گزر گئی، میں نے بچے پیدا کر لیے، میں نے اللہ کی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے جو جو میرے حکم تھے وہ میں نے چلائے ہیں، وہ چل رہے ہیں، لیکن اب مزید اس سے آگے کیا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے خالق وہی حقیقت ہے، پھر وہ اپنے رب کو اپنا بناتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑی سے بڑی آزمائش، بیماری، کوئی معاملہ اس کا سامنا، اس کے ٹکراؤ کرے نا تقدیر سے، تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اللہ نے دی اور وہی کر لے گا، اللہ ہے نا، بس اللہ، مایوسی اس کے قریب نہیں بھٹکتی، کیونکہ اس نے اس حقیقت کو پایا ہوتا ہے، وہ جو صبح شام پکارتے تھے نا،
جو آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو صبح شام پکارتے ہیں، کہ مومن کب رات دن اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے؟ جب وہ حقیقت سمجھ جاتا ہے، زندگی کی حقیقت کو. جب مومن اپنی ہمیشہ کی کامیابی کو آخرت سمجھ کے پھر اس کو فکر ہونے لگتی ہے، جب یہ اس کو فکر لاحق ہوتی ہے نا، اس وقت اس کا حق پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں نے پکارنا ہے صبح شام، کیونکہ اب آخرت کی فکر پڑ گئی نا. اس لیے کہا جاتا ہے نا جوانی کی عبادت کیا ہے؟ پیغمبرانہ عبادت ہے. اور اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جس کو دینا ہے سایہ، اس میں سے کون ہے ایک؟ وہ نوجوان جس نے جوانی میں عبادت کی. کیونکہ جوانی میں آپ نہیں سمجھتے، جوانی میں تو آپ کو کمانا ہے، آپ کو کچھ بنانا ہے اپنے وقت کے لیے، جبکہ ہم اس وقت کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں جو بالکل ہی بونس پہ چلتا ہے اور انتہائی ناقص چلتا ہے، اس کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں، یہ تو ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. اور پھر اس وقت نہ چاہ کر بھی ہم نے عبادت کرنی ہے، کیونکہ ٹائم ہے. آپ نے بچے بیاہ دیے ہیں، آپ کی وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں بھاگنے والی، وہ بیٹھنے والی. اب آپ فری ہیں، کسی نے یہ تھوڑی کہنا ہے نانی دادی اور نانی اب صبح کا ناشتہ، دوپہر کا بہویں بیٹھیں گی، سارے کام وہ جوانی میں سارے ابھی بھی آپ کے لیے نہیں. اب آپ کو فرصت ہے، فرصت ہی فرصت. تو وہ کہا جاتا ہے نا، میں نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عبادت کرنی ہے تو ابھی تھکا لو خود کو، کھڑے ہو کے، لیٹ کے، جاگ کے، جیسے بھی ہے. بڑھاپے میں تو جاگنا ہی جاگنا ہے، نیند کم ہو ہی جائے گی اللہ کی طرف سے، پھر تو عبادت ہی کرنی ہے. تو ابھی کھڑے ہو کے پڑھ لو، تب بیٹھ کے ہی پڑھنی ہے، تب کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ تب ہم نہیں کر سکتے. اور واقعی اس وقت فرصت بہت اچھی ہوتی ہے آپ کے پاس، لیکن فرصت کے ساتھ ایک چیز کی کمی آ چکی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے اعصاب کی، وہ ہماری صحت کی. پھر ہم اس طرح سے نہیں کر پاتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا فرما دیا کہ پھر اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے. اب بڑھاپے میں دیکھیں فکر لاحق ہو جاتی ہے نا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر، مومن کی فکر بھی ہم اس قرآن کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے. مومن کو فکر ہوتی ہے اب میری ملاقات قریب ہے، اور وہ آخرت کے لیے بھاگنے شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس ہم دیکھیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو اب اس کی امید بڑھنے لگ جاتی ہے، کچھ ایسا کر لوں جوانی کی طرف لوٹوں، یا پھر ابھی عمر بڑھ جائے یہاں پر. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کیا ہوتا ہے، بڑھاپے میں جا کے دو ہی خواہشیں تو لمبی ہو جاتی ہیں، مال کی اور عمر کی، ہے نا، یہ تو لمبی ہو جاتی ہیں دونوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے حساب میں ان پر ہے کچھ کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹائیں گے کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانا ہمیں مقصود سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی ذات کے ذمہ دار ہو، لہٰذا اپنا بوجھ اٹھاؤ گے. وہ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، وہ سیکھ رہے ہیں تمہارے پاس بیٹھے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ہیں یا وہ آپ کے ذمہ دار ہیں. اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو یہ رب نے ان کی قسمت میں لکھا ہے، آپ تو ذمہ دار نہیں ہیں نا ان کے، اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو. لیکن ایمان میں تو بہترین ہے نا. کتنے بڑے بڑے اشراف گزر گئے، جن کے لاؤ لشکر تھے گزر گئے، اور جن کے پاس نہیں تھا کچھ، اللہ نے انہیں باقی رکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں ایمان اور کفر کے معاملے میں مالداری اور فقیری کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اپنے اپنے اعمال کی فکر کرو. ایمان میں اور کفر میں کیا ہے؟ مالداری اور فقیری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس وقت مومن کی، جو مسلمان ہے، جو اہل کتاب ہے، جو اہل قرآن ہے، اہل سنت ہے، اس کی سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ نہ امیری نہ فقیری. کیا ہے؟ ایمان اور کفر، یہ دو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے تم ان کو دور کر کے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں تم ظالموں میں ہو جاؤ گے؟ کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر بے ایمانوں کو بٹھا کے، بے ایمانوں کو بٹھا لیں گے آپ کیا؟ تو جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کا پہلا حق ہے نا، ان کی بجائے جو کہ بے ایمان ہیں. تو پہلا حق ان کا ایمان والوں کا کہ وہ رسول کی مجلس میں آئیں. انہیں ان کے حق سے محروم کرنا ظلم ہے. یہ ان کا حق تھا کہ وہ سیکھ رہے ہیں. دیکھیں آج ابو ہریرہ نے جاب نہیں کی، کھانے پہ دھیان نہیں دیا، گھر نہیں بنایا، صرف اور صرف کیا کیا؟ دین سیکھا. اور وہ ابو ہریرہ کا دین رضی اللہ کا دیکھیں قیامت تک زندگیاں سنوار رہا ہے، زندگیاں سنوار رہا ہے. اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہوئے ابو ہریرہ، سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. سلیمان فارسی اچھے خاصے گھر سے آئے ہوئے ہیں، بہت بہترین گھر سے آئے ہوئے ہیں. ان کے والد اپنے اس وقت کے جو آگ کو پوجتے تھے، وہاں کے بڑے الیٹ انسان تھے، سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں تھا. صہیب رضی اللہ مشہور ہے نا، برانڈ پہننے والے،
جہاں سے گزر کے مکہ کی گلی بتا دیتے صہیب گزرا ہے. ایسی قیمتی خوشبو. آج ہماری پتہ نا خوشبو کی قیمتیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ آج کی خوشبو ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے, سب کچھ چھوڑا اللہ کی خاطر. وہ دیکھ سکتے تھے, تو بجائے صرف اور صرف دنیا بنانے کے, دنیا کو اتنا استعمال کریں جتنی ضرورت کی ہے. ہاں مجھے ٹھیک ہے گھر چاہیے, اچھا ٹھیک ہے مجھے اچھا گھر چاہیے. اب اس پہ یہ اعتراض اگر ہم کریں, اچھا فلاں نے گھر بنایا, اتنے عرصے بعد بنایا اور 2 مرلے کا ہی, یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہماری سوچ کہاں ہے؟ بنی اسرائیل کی طرح نیچے جھکی ہوئی ہے سوچ کو تو بڑا کرے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کی فقیری کی وجہ سے کسی کو مجلس رسول سے نکالا گیا تو اس فعل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ اس کو نکال دیا. کیوں نکالا؟ اس کا ایمان اس کے لیے سب سے بہترین تھا. ایمان سب سے بہترین چیز تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ایسا نہیں کرنا, کیونکہ یہ ظلم ہے. جو ایمان سیکھنا چاہ رہا ہے اس کو اپنے قریب کر لیں, نہ کہ صرف اور صرف پیسے کو دیکھا جائے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی مالدار آئے گا تو بہتر سیکھے گا تو وہ اپنے علم سے دنیا کو فائدہ دے گا. اور اگر کوئی نہیں بھی ہے تو بھی وہ اگر ایمان سیکھ لے گا تو بھی وہ بہترین کیا کرے گا, علم دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ یہاں پر کیسے عمل کیا ہے. اب یہ بھی ایک چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے اس آیت کے اندر سے, کیسے حکم پر عمل کیا ہے. فقراء مومنین کو اپنی مجلس میں بٹھایا, ان کے ساتھ پھر اپنا دل لگایا, ان کے ساتھ باتیں کی, ان سے محبت کی, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا, نرمی بھی کی, انہیں کھلایا بھی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات اگر رزق کے ہوتے رکھنے والے خزانے اپنے پاس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جو تم 3 دن تک اپنے مہمان کو کھلاتے ہو تمہارا بہترین صدقہ ہے, بہترین صدقہ ہے. اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر, جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا تو آپ کو بس ہونا چاہیے تھا, آپ کو پہلے اس کا کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ صحابہ سے کہا کرتے تھے, کیا کہتے ہوتے تھے, کوئی اس کی کرے گا ضیافت, جی کوئی مہمان, تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم لے جاتے ہیں آپ کے مہمان کو, تو اپنے گھروں میں لے جاتے تھے. اور جب کرنی تھی ہوتی کی بھی. ابو ہریرہ کی مجھے بہت پیاری حدیث لگتی ہے, یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے. اور ابو ہریرہ نے کیا کیا تھا, جا کے ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہتے ہیں مجھے نا ذرا اس آیت کے بارے میں سمجھا دیں, مجھے بتا دیں کون سی آیت پڑھی. وہ جو اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں, وہ بندوں سے نہیں اس کا قدر چاہتے, وہ اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں بھوکوں کو. تو ابو بکر نے بتا دی اور اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے گئے. عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں کہ مجھے اس کا بتائیں, جو اللہ کی خاطر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا, سیر کرتے ہیں اور پھر اس کا بدل صرف اللہ سے چاہتے ہیں, وہ اللہ کے چہرے کی خاطر کرتے ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں یہ اس کا معاملہ ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نا اس کا مطلب سمجھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں آؤ میں تمہیں سمجھاؤں, یہ لو کھانا کھاؤ. یہ تھا ان کا مقصد اس وقت پوچھنا. بھوک لگی ہوئی تھی نا, تو آیتیں پڑھ کے تو ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. اب تب بھی نہیں ہم سمجھ پا رہے ہوتے. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا لیا. پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا. جب تھا تو پھر کھلایا, لیکن جب نہیں تھا تو یہی رسول ہیں, یہی ابو ہریرہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اتنا لوگوں کا جھنڈ جو ہے وہ یوں سارے رکوع میں نیچے کو جھکے ہوئے, ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹو. کون ہے؟ ابو ہریرہ. کیا ہو گیا ابو ہریرہ کو؟ بھوک سے بے ہوش ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, کوئی ابو ہریرہ کرے گا, کچھ دے گا؟ تو ایک جگہ پر جا کے پھر ابو ہریرہ کو کیا دودھ پلایا بکری کا. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پہلا پیالہ دیا, دوسرا دیا, تیسرا دیا, حتیٰ کہ میں تن گیا, پیٹ تن گیا. اور پھر میں نے کہا بس. تو ورنہ آپ سے کو پتہ چل جاتا. تب بھوک پر کتنے لوگ نہیں گئے, راشن نہیں تھا, راشن کی وجہ سے نہیں نا گئے, نہیں جا سکے کتنے لوگ تو بھوک پر. سواری نہیں تھی. اگر اللہ کے رسول سارا کچھ دینے والے ہوتے, سب کچھ حاضر ہو جاتا, سب کچھ ہی آ جاتا ہے نا. پانی نہیں ہوتا تھا, پانی تک نہیں ہوتا تھا, اور پیاسے بیٹھے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, مدد مانگنا جائز ہے, جائز ہے. تو پھر یہ غزہ والے جو ہمارے ہیں وہی بات, پھر ادھر مدد کیوں نہیں آج جا رہی, پھر یہ ہمارے کنٹینر کیوں جاتے ہیں, پھر یہ عام جو اتنے ہم جیسے جو عام مسلمان ہیں, نام کے ہم مسلمان ہیں, پھر ڈونیٹ کرنے پڑتے ہیں ہم لوگ, پھر تنظیمیں نکلتی ہیں جو اللہ کے نام پہ کام کر رہی. پھر یہ کیوں نہیں ہو جانا چاہیے نا یہ سارے معاملے جنہوں نے جتنے بڑے کارنامے اگر کیے ہوئے ہیں. لیکن نہیں, اللہ رب العزت یہاں ہمیں یہی تو بتا رہے ہیں جھنجھوڑ کر کہ دیکھو حقیقت اللہ کی ہے, اللہ کے بندوں سے جڑو گے تو ہی حقیقت کو پاؤ, ورنہ نہیں.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، ان کو اپنے قریب کیا، ان کو دین سکھایا اور انہوں نے اپنے دین کو وقت دیا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کو آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ ہاں جی، آیت نمبر 53، وَكَذَلِكَ فتنا بعضهم بعض، اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک سے حالات میں نہیں رکھا ہوا۔ کسی کے پاس مال اچھا ہے، کسی کے پاس علم اچھا ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس مال ہے علم نہیں ہے، کسی کو فقیری جیسے شرف بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے، بعض کو اعلیٰ کر دیا، بعض کو کم کر دیا، بعض کو گھٹیا بھی کر دیا، کسی کو اشرف بھی کر دیا، لیکن ایمان کی دولت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حصہ دیا۔ یہ تو دنیا ہے، دنیاوی طور پر ہے، لیکن ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نادر اور کم تر شخص کو ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں تو یہ مالداروں اور بلند مرتبہ لوگوں کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ امتحان بن گیا نا۔ دیکھیں غریب صحابہ اس وقت کے مالداروں کے لیے امتحان بن گئے کہ ان کے پاس آسائش نہیں ہے، وہ پھر بھی سب کچھ کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا، ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں صحیح بخاری کی اگر جب اس وقت ہم پڑھتے ہیں زندگی، آج دیکھیں اللہ نے کیسا رتبہ دے دیا، اور قیامت والے دن جب اپنا اجر دیکھیں گے جمع ہو رہا ہے نا، قیامت تک لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اس علم کا، جو علم کا کام وہ کر گئے، لیکن کچھ دن کے لیے وہ کلاس میں نہیں آئے، اور کیا ملتا ہے تاریخ میں کہ جب ان کے دوست ان کو گھر لینے گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس وہ قمیض تو تھی جو میں نے بیچ دی، مجھے شرم آ رہی ہے، میں نہیں آ سکتا، میں نے قلم لینی تھی۔ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری ہے۔ اور پھر کیا ہوا، دوسروں نے کیا کیا، دوستوں نے پیسے ڈالے، مدد کی۔ اسی طرح امام مالک کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا کر کے اپنی ساری چیزیں بیچ دی، حتیٰ کہ جس وقت ان کے دوست ان کو ملنے آئے تو یہ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر سے چھت بھی ختم ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا یہ کیا، تو انہوں نے کہا ذرا کڑیاں تھوڑی نکال کے دے کے بیچ کے میں اپنی چیزیں نہیں پوری کر رہا تھا اپنے علم کی، مجھے وہ بھی تو لگانا تھا اپنے اوپر، تو میں نے علم حاصل کیا۔ آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کا کتنی خوبصورت جستجو تھی۔ آج ہمارے پاس بہت سہولتیں ہیں، آج ہم بہت سہولتوں میں کھیل رہے ہیں، وافر ہو گئی نعمتیں ہم پر، کہ ابھی پچھلی آیات کو غور سے جا کے سنیے گا، جب نعمتیں بہت زیادہ ملنے لگ جائیں، وافر ہو گئی نعمتیں یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سچا اور ایمان والا جب حق کی پیروی کرتا ہے اور اگر وہ حق کا طالب نہ ہو تو پھر وہ سچا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا لِیَقُولُوا ہَؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَیْہِم، پھر وہ تاکہ کہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ وقت کے بڑے اسلام سے متنفر کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک چیز ہمیں یہاں معلوم ہو رہی ہے کہ جو وقت کے بڑے ہوتے ہیں وہ اسلام سے متنفر کیوں ہو گئے تھے۔ مالدار متکبرین کا تاثر یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ معمولی حیثیت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضل میں ہم سے بڑھ جائیں گے، یہ سوچا تھا انہوں نے۔ پھر ان کا خیال تھا کہ اگر دین میں کوئی خیر ہوتی تو سب سے پہلے ہم آگے ہو کے لے لیتے نا، یا وہ ہم تک پہنچ جاتی، وہ خود سے تھوڑی ہے، تو پہنچ جاتی نا ہم تک۔ جیسے آج کا انسان، آج کا مسلمان کیا سوچتا ہے، اللہ چاہتا تو مجھے دے دیتا، اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، اب اللہ ہی چاہے۔ ہم ہر برا کام کر بیٹھیں اور ہم کہیں کہ اللہ چاہتا تو میں نہ کرتا نا، اللہ کیوں چاہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ اللہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے، جن کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ انعامات پر شکر کرتے ہیں، اللہ مزید ان پر فضل کرتا ہے۔ اگر ان اصحابہ پر یا کم مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کہ اگر کوئی بہترین اپنے علم پر آیا ہوا ہے تو اٹس مین کہ وہ شکر ادا کر رہا ہے، وہ بار بار شکر ادا کر رہا ہے تو اس پر فضل ہو رہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ فضل کس پر کرتا ہے، جو شکر ادا کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو وہ پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، دروازوں پر سے انہیں بھیج دیا جاتا ہے، ان کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ کے نزدیک وہ اتنے مقبول ہیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، گویا کہ دنیا کی نظر میں وہ حقیر ہیں، وہ حقیر ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں،
ان کی بات کو پورا کر دیتے ہیں. اب اس میں دیکھیں اگر ہم اس چیز کو اپنے سامنے دیکھیں، روکیے گا تھوڑا سا، جس سے رسول میں مستقل جو شرکت کا حق دیا گیا وہ کن لوگوں کو دیا گیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کرتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. جو دین سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلب میں مصروف رہتے ہیں. اب عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے کچھ سوالات پوچھے، تو ان میں سے ایک سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا وہ دولت مند لوگ اس کے پاس ہوتے ہیں یا کمزور لوگ ہیں زیادہ جو اس کے قریب ہیں؟ تو اس وقت ابو سفیان نے جواب دیا نہیں کمزور لوگ ہیں جو اس کی بس پیروی کرتے ہیں. یہ سن کر ہرقل نے کہا تو بے شک یہ شروع سے رہا ہے، رسولوں کی پیروی کمزوروں نے کی ہے. دیکھیں میں تو پھر سمجھتی ہوں وہ کمزور تو نہیں وہ تو پھر ہے نا، کمزور نہیں پیروی کر سکتا، آزمائش ہے، اپنا آپ مارنا ہے، پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا نہیں ہے کوئی چیز ہماری رضا لیکن وہ اللہ کی ہے، راضی ہونا پڑے گا. یہ کمزور نہیں کر سکتا، بہت دنیا میں یہ کمزور نہیں کر سکتا، یہ واقعی بہترین لوگ تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً. جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ مالداروں اور صاحب مرتبہ لوگوں کے مقابلے میں ان لوگوں کی زیادہ عزت کریں اور ان سے پیش آئیں جو کمزور ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. جب وہ آپ کی خدمت میں آئیں تو ان کو کیا کہیں؟ سلام. ان کو سلام کہیں، یعنی خوش آمدید کہنا. یہ سلام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہترین طریقے سے ان کو جوڑ لیں، لے لیں، ویلکم کریں انہیں. بالکل. تو ہمیں یہ چیز معلوم ہو رہی ہے. دیکھیں جب کوئی دین کی خاطر آئے اور دین سیکھنا چاہے تو اس کی ایک اہمیت کیا ہے بڑی، کہ اس کو سب سے پہلے محبت کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے. ان کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے. جو دین سیکھنے کے لیے آئے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر فرض کر لے. ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور پھر کیا ہوگا؟ ان کی جزا میں اضافہ بھی ہوگا. ان کی وجہ سے ان کے عزائم پختہ ہوں گے اور وہ اپنی منزل تک پہنچنے میں ہر طرح کی گناہوں سے بھی بچیں گے. تو دیکھیں یہاں ہمیں ایک بات معلوم ہو رہی ہے، آغاز دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایات دی گئی ہیں. اگر آغاز کرنا ہے دعوت کا تو اللہ تعالیٰ جو ہدایات دے رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو نواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سابقون اول ان کو یہ اعزاز دیا کہ سب سے پہلے انہیں سلام کیا جائے جو سیکھنے کے لیے آئیں. پھر ان کو خوشخبری دی ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ نے ان کے لیے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، فرض کر لیا. اگر دور جاہلیت میں غلطیاں ہوئی تھیں اور توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہا ہے؟ ان کے اوپر گرفت نہیں کر رہا، اپنی رحمت کر رہا ہے اور ان کی اصلاح کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم کو اس آیت میں کیسے واضح کیا گیا ہے؟ اس طرح سے واضح کیا گیا اگر کوئی نادانی کر بیٹھتا ہے، برائی کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ اللہ معاف کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب عرش کے پاس موجود ہے، اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. یقیناً جو تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے. کیا مطلب نادانی میں؟ یہ جو لفظ یہاں پر آ رہا ہے نا بجاہلت ہے نا، جہالت کی قسموں میں سے ہے، یہ یعنی اسی قسموں میں سے ہے جہالت کی. کیا کہ گناہ کے انجام سے نا واقف تھے تو کیا کیا کہ انہوں نے گناہ کر ڈالا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی یہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. دیکھیں یہاں سے ایک حدیث کے بعد اس کا ہم کچھ نتیجہ نکالتے ہیں. حدیث یہ ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ بن جبل، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے.
وہ یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا بھی تو کوئی حق نکلے گا نا اگر بندوں نے پوری کی ہے تو، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ کیوں عذاب دے گا؟ تو اس آیت سے دیکھیں ایک معلوم ہو رہی ہے بات، اسلام کی سربلندی کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام سچا فطری دین ہے، بلند اقدار رکھتا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں حفاظت کے، معافی کے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کام اور فرائض کے بارے میں احساس رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بلند کرتا ہے۔ اور پھر ہمیں ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے اس آیت میں، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے؟ جو توبہ کر لے، اصلاح کر جو لے۔ توبہ اور اصلاح کر لے اس کو بخشنے والا ہے اللہ رب العزت کی، جیسے کہ وہ 99 قتلوں والا بنی اسرائیل کا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کا طریقہ تو خوب واضح ہے۔ اب دیکھیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کیا۔ اب یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیا مقصد بنایا یہاں پر یہ بات کرنے کا؟ مجرموں کا راستہ الگ ہو جائے، کہ گمراہی اور ہدایت دونوں الگ الگ ہو جائیں اور واضح پتہ چل جائے، تاکہ مجرم اس کو خوب جان لیں۔ حق اور باطل کا فرق واضح ہونے سے سچائی اور بھلائی کیا ہوتی ہے؟ واضح ہوگی، واضح ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز معلوم ہو رہی ہے اس میں، ہمیں جو ہدایت کی بات مل رہی ہے کہ دعوت اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی تیاری کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ ایمان۔ جو اللہ کے دین کا کام کریں، کہ کام کرنے والوں کی تیاری کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ یوں تو دیکھیں مجرموں کے راستے کی وضاحت ہر ایک کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر جو لوگ دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں نا، ان پر سب سے پہلے مومنوں اور مجرموں کا راستہ واضح ربنا ہونا چاہیے۔ تقبل منا پتہ وآخر تو ہو دعوانا الحمد کون سا للہ رب راستہ العالمین، مجرموں کا؟ الحمد للہ۔